اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے حبیب، اپنے محبوب رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو ایک عظیم مہینہ عطا فرما رہے ہیں، اور یہ مہینہ ہر انسان کی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور رمضان شریف کی بہار، رمضان شریف کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور اس مہینے کی کرامتیں اللہ رب العزت اپنے مومن ہر بندے کو دینا چاہتے، اپنے ہر مومن بندے کو اللہ عطا کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر، جو مہینہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور آنے والا جمعہ یا تو چاند رات یا پھر ہفتے کو چاند رات، دونوں میں سے کوئی ایک دن 29 اگر چاند ہوتا ہے تو جمعہ کو چاند طلوع ہو سکتا ہے، ہفتے کا روزہ ہو سکتا ہے۔ اگر چاند 30 ہے تو ہفتے کی تراویح، ہفتے کے دن چاند ہوگا، اتوار کو روزہ ہوگا۔ تو چند دن رمضان کی آمد کے لیے باقی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمائے، اور آپ ہی کے صدقے میں اس امت کو یہ مہینہ عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ اللہ کی طرف سے سارے مومنین کے لیے، سارے اہل اسلام کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی، ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ کے حضور میں اتنا بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا مسلمان مومن بندہ جس ساعت میں، جس گھڑی میں مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے۔ رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد، جب بھی مسجد میں ہو یا گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ مغفرت فرماتے، فوراً اس کی مغفرت فرماتے۔ اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں، بندے کی طرف سے دیر ہے، بندے کی طرف سے سستی اور کاہلی ہے، بندہ غافل ہے، بندہ غفلتوں میں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر بندے کے لیے ہیلا ڈھونڈتے پھرتی ہے، ہیلا ڈھونڈتے پھرتی ہے۔ رحمت حق ہیلا بھی جویت، اللہ کی رحمت ہیلا تلاش کرتی ہے،
کون سا بندہ اس موقع پر کسی بھی انداز میں اللہ سے یوں کہے لیٹ رہا ہے لیٹنے کی حالت میں اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے تو لیٹ رہا ہے، تو بڑے آرام کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، تو پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، چلتے چلتے مانگ رہا ہے اور بڑی سستی اور کاہلی میں مانگ رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں بس میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کر لیا، میں مغفرت کر لیا۔ اور اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں مغفرت طلب کرنے والے بندے سے، اللہ خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتے تم گواہ ہو۔ کیا ضرورت ہے فرشتوں کو گواہ رکھنے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ علام ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ پھر اس کے باوجود فرشتوں کو کیوں گواہ رکھتے ہیں؟ یہ اللہ اپنے خوش ہو کر اپنی خوشی میں فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں، یہ میرا بندہ بھٹکا ہوا تھا، یہ میرا بندہ مجھ سے بہت دور تھا، یہ میرا بندہ بہت سنگین نافرمانیوں میں تھا، بڑی سی بڑی نافرمانی میں، بڑے سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھا، لیکن آج اس نے مجھ کو پکارا ہے، لہذا میرا فرض بنتا ہے اس کی پکار پر جواب دینا، میں جواب دے رہا ہوں۔ جیسے ایک بیٹا معصوم بچہ پوری گندگی میں لت پت ہے، پیشاب پاخانے میں پورا لت پت ہے، اور پیر مار مار کر وہ اور گندگی اپنے جسم پر اڑا رہا ہے، سارا بستر گندا کر رہا ہے۔ ماں دیکھ کر غصہ نہیں ہوتی، ماں دیکھ کر مسکراتی ہنستی ہے، اسی حالت میں اس کو اٹھا کر اپنے دل سے لگاتی۔ ماں، یہ ماں ہے۔ جب ماں کے اندر اتنی محبت ہے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات، ارحم الراحمین، ارحم کے معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اکرم کے معنی سب سے زیادہ کرم کرنے والا، وہ اللہ ہے۔ ایک ماں کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ماں کی ممتا کو دیکھ کر ہم رش کرتے ہیں۔ دوسرا دیکھنے والا، دوسری عورت دیکھنے والی دیکھ کر رش کرتی ہے، کیا محبت ہے۔ اس حالت میں اپنے لخت جگر کو اٹھائی، اپنے گود میں لائی اور ہنستے بولتے، گندگی کے اندر لت پت ہے بچہ، لیکن جب اس کو نہلاتی ہے پیار دیتی ہے، اس کے رخساروں کو، پیشانی کو، اس کے جسم کو پیار دیتے ہوئے اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے۔ عزیز دوستو، خدا کی قسم، ایک ماں ایک ہے، وہ ایک ہی ذات ہونے کے اعتبار سے محبت دے رہی ہے۔ اللہ ساری کائنات کے خالق ہے، سارے بندوں کے خالق ہے، اور سارے انسانوں کے خالق اور مالک ہے۔ اور ہم معاشرے میں، اپنے سماج میں یوں کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ 70 ماں نہیں، 70 ماں بہت چھوٹا حصہ ہے۔ وہ اللہ بے انتہا رحم کرنے والے ہیں، نہ 70 نہ 80 نہ 100، بے انتہا رحم کرنے والے اللہ، بے حساب رحم کرنے والے اللہ۔ یہ 70-80 کا آنکڑا ہمارے درمیان میں اگر استعمال ہو تو بات الگ ہے۔ اللہ کی طرف لفظ 70 کی نسبت اللہ کی شان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ کائنات میں جتنے درخت ہیں، کائنات میں جتنے سمندر ہیں، سمندر کے جتنے قطرات ہیں، نالی، نالے، دریا، ندیاں، سمندر، ڈیم، جتنا پانی ہے، اور پانی کا ایک قطرہ، جتنے قطرے ہوں گے، ان قطروں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے رحم کرنے والے۔ جتنے درخت ہے دنیا میں، جس قسم کا بھی درخت ہو، اس کے جتنے پتے ہیں، اس کی جتنے جڑیں ہیں، جڑوں کی جتنی نسیں ہیں، ان نسوں، ان درختوں، ان پتوں، ان پھولوں، ان پھلوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے اپنے بندے سے۔ اب بندہ کتنا غافل ہے، بندہ کتنا دور ہے اللہ سے۔ اللہ بندے کو بلا رہے، شب بارات میں آ جا،
شب برات میں آنا، جمعہ کی شب میں آنا، بڑی عظیم شب ہوا کرتی ہے جمعہ کی۔ جمعرات کا دن گزرتا ہے، جمعہ کی شب آتی ہے، وہ اور راتوں کے مقابلے میں اور شب کے مقابلے میں بڑی گراں قدر رات ہوا کرتی ہے جمعہ کی شب۔ آجا اس رات میں تو آجا، ہر رات میں آجا میرے قریب، اگر نہیں آیا جمعہ کی شب میں آیا، اس میں بھی نہیں آیا کم سے کم شب برات میں آیا، مغفرت کی رات ہے، اس میں بھی نہیں آیا اب آجا کم سے کم پورا مہینہ تیرے واسطے میں رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا، دوزخ سے آزادی کے بنا کر رکھا ہوں، کم سے کم اس مہینے میں تو آجا، اس مہینے میں تو آجا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ایک ماں اپنے لخت جگر کو جو گندگی میں لت پت ہوا کرتا ہے اس کو اٹھاتی ہے، ایسے ہی ایک بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی گندگی میں پھنسا ہوا ہے، نافرمانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ آپ معاف کر دو، بس اللہ آپ معاف کر دو، اللہ معافی کا اعلان کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہو، اس میرے بندے نے مجھ کو پکارا ہے، اس میرے بندے نے ندامت ظاہر کی ہے، میرے بندے نے توبہ کیا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مغفرت طلب کیا ہے، آج میں اس کی مغفرت کر دیا، آج میں اس کی مغفرت کر دیا۔ یہ تو مومن کی بات چل رہی ہے، یہ تو مسلمان نافرمان کی بات چل رہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک 100 سالہ کافر ہے، 100 سالہ مشرک ہے، جس کا جسم کمزور ہو گیا، جسم پر جھریاں آ گئی، اس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، اس کے کانوں کی قوت سماعت کمزور ہو گئی، سارا جسم کمزور ہے، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، اپنے پلنگ پر بستر پر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، چلنا پھرنا مشکل ہے، سہارے سے بھی نہیں چل سکتا، اتنا کمزور ہو گیا، کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، اسی کفر اور شرک اور کفر اور شرک کے ساتھ اتنی کمزوری میں وہ اللہ سے یوں کہتا ہے اے اللہ آپ معاف کر دو، میں 100 سال تک کفر کیا، آپ کا انکار کیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، آپ تنہا ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ زبان حرکت نہیں کر سکتی، اس کے ضعف کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی عمر کی زیادتی کی وجہ سے زبان تک کمزور ہو گئی، زبان سے توبہ کے الفاظ تک نہیں نکال سکنا، توبہ کرنے کے واسطے الفاظ میں نہیں بول سکنا، ایمان لانے کے الفاظ زبان سے نہیں بول سکنا، دل میں کہہ رہا ہے، دل میں کہہ رہا ہے اللہ آپ تنہا ہیں، میں آپ کی تنہا ذات پر ایمان لاتا ہوں، جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم آپ کی طرف سے اللہ اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک مشرک کہتا ہے اے اللہ 100 سال تک شرک کرتا رہا، 100 سال تک مندروں میں جاتا رہا، 100 سال تک زمین کی، پانی کی، سانپ کی، اژدہا کی، سورج کی، ستاروں کی، معبودان باطلہ کی، روزانہ ایک خدا کی پرستش کرتا رہا۔ اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اب کسی کو آپ کی ذات میں شریک نہیں کروں گا۔ سارا جسم کمزور ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن ابھی دم نہیں گھل رہا ہے، ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ ابھی اس کے حق میں بند نہیں ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، اس کی روح، اس کی جان اس کے درخور میں پھنسنے سے کچھ دیر پہلے وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت کر دیا۔ 100 سال تک کافر رہا، 100 سال تک مشرک رہا، ابھی موت کا فرشتہ آنے میں 10-15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ پہلے توبہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر لیا۔ اللہ اتنے بڑے رحیم، رحمان، کریم ہیں، کریم اس سے زیادہ اور کیا دینا چاہتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں سنو میرے دوستوں بزرگوں، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ آپ کا نافرمان کافر مشرک بندہ
100 سال تک آپ کی ذات کا، آپ کی قدرت کا، آپ کی صفات کا، آپ کی طاقت کا، آپ کی خدائی کا انکار کرتا رہا، 100 سال تک یہ شرک کرتا رہا آپ کی قدرت میں، آپ کی کبریائی میں، آپ کی صفات میں، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، ہر ایک کے اندر دوسرے کو شریک کرتا رہا، آپ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا کر رکھا۔ اے اللہ، اتنا بڑا مشرک، ظالم، 30 گناہ کیا جو آپ کو ناراض کرتا رہا۔ آج 1 سیکنڈ میں اللہ نے اس کی توبہ آپ قبول کر لی، اس کو معاف کر دیے۔ سنو بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ کفر کی حالت میں ہر در پر گیا، کوئی اس کو خدا نہیں ملا۔ یہ شرک کی حالت میں ہر مندر میں گیا، ہر دیوتا کے پاس گیا، ہر مورتی کے پاس گیا، کوئی اس کو جواب نہیں ملا۔ میں حقیقی خدا ہوں، آج اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو میرے علاوہ، میرے در کے علاوہ اب اس کو کس کا در ہے اور کون ہے میرے سوا اس کے حق میں؟ لہذا میں ہی ہوں، یہ مجھ سے براہ راست توبہ کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنے بڑے مہربان اللہ کتنے بڑے قریب ہے۔ عزیز دوستو، گناہ چھوڑ دو، توبہ کر دو، توبہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ بھی توبہ کا ہے، یہ مہینہ بھی مغفرت کا ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بھی برکتوں والا گزر گیا، شعبان کا مہینہ 20-22 دن گزر گئے، 8 دن میں انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، 8 دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور کرامتیں اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں کو عطا فرمائے، ہمارے غزہ کے بھائیوں کو عطا فرمائے۔ اللہ دشمنوں کو ناکام کر دے، دشمنوں کو نیز و نابود کر دے۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ قتل کرنے کا منصوبہ بنائے، جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنائے، عمر قید کرنے کا منصوبہ بنائے، جبرائیل کو اللہ نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف ایسے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کو جان سے مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ ان کی تدبیریں ہیں، لیکن ان کی تدبیروں کو اللہ کی تدبیر غالب آئے گی۔ آج اللہ سے ہم یہ دعا کریں، آج دنیا کی سپر پاور نام نہاد 20 برابر ہونے والی طاقت آج فلسطینی بھائیوں کو فلسطینی کی زمین چھوڑنے کا آج آرڈر جاری کی ہے، غزہ کو خالی کرنے کا آرڈر جاری کی ہے۔ یہ ان کی تدبیر، ان کے منصوبے ہیں، خدا کی قسم ان کی باطل تدبیروں پر، ان کے باطل منصوبوں پر اللہ کی قسم اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اللہ ان کو ہلاک کریں گے، اللہ ان کو برباد کریں گے۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں۔ آج ہم مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، آج مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، آج اے سی میں، کولر میں، ٹھنڈی ہوا میں آج ہم سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میری ماں، آپ کی ماں، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی بہن، میرا باپ جیسا ایک باپ، ہمارے بزرگوں جیسے بزرگ، ہمارے نوجوانوں کی جو طرح نوجوان آج جن کو گھروں کا سایہ تک نصیب نہیں ہے، سایہ کو توڑ دیا گیا، چھتوں کو مندر میں تبدیل کیا گیا۔ آج ہماری معصوم بے قصور مائیں بہنیں آج آسمان کے نیچے برہنہ زمین پر ہیں۔ خدا کی قسم عزیز دوستو، اس حالت میں ایک ماں اپنے لخت جگروں کو بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم دے رہی ہے، اس حالت میں بھی یہ ہم سب کے لیے ایک سبق، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج دعا کریں ان کے واسطے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں ان کی مصنوعات کا، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا بیکار کریں، آپ اس کے واسطے بھی تیار ہیں۔ آج کوکا کولا دیے بغیر کھانا حلق سے نہیں اتر رہا، تھمس اپ دیے بغیر کھانا حلق سے نہیں اتر رہا۔ حماقت ہے یہ، حماقت، جہالت۔ اگر کوئی کولڈ ڈرنکس پینا یاد رکھو فلسطینی بھائیوں سے دشمن ہے، غزہ کے بھائیوں کے دشمن ہے، اسرائیل کا دوست، اسرائیل کا سپورٹر ہے وہ۔ اللہ کی تدبیر انشاءاللہ غالب آئے گی۔ تم ایک نام نہاد تمہاری ساتھ جو چل رہی ہے ظالموں،
یہ اللہ کی عطا کردہ چاہ ہے. ایک جھٹکا اگر اللہ دے دے تو تم پھر ہوگا، تم پھر ہوگا انشاءاللہ ہوں گے. ہم دیکھیں گے. اللہ دیکھ لیجئے اور ہم کو دکھا دیجئے. یہ دعا کریں. اللہ ظالموں کو دیکھ لیجئے اور ہم کو دکھا دیجئے، ان کا حشر دکھا دیجئے. تم فرعون سے بڑے نہیں ہیں، تم فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، تم فرعون سے بڑے مالدار رئیس نہیں ہیں، تم فرعون سے بڑے کٹر کافر نہیں ہیں. کفر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ ظالم تھا. تم ابو لہب سے بڑے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو ابو جہل کا کیا حشر ہوا ہے، ابو لہب کا کیا حشر ہوا ہے، فرعون کا کیا حشر ہوا ہے، نمرود کا، قارون کا، حامان کا کیا حشر ہوا ہے. اللہ نیز کو نابود کر کے رکھ دیے، ان کے جسموں میں تعفن پیدا کر دیے، ان کے جسموں میں کیڑے پیدا کر دیے، خود ان کی اولاد ان کے قریب نہیں آ سکتی. یہ حشر کر دیے اللہ. یہ انجام ہوا ظالموں کا. تیرا انجام بھی وہی ہوگا انشاءاللہ ہوگا. توبہ کرے تو بخشا جائے گا، ورنہ تیرا انجام ہوگا اللہ تیری حماقت کو خاک میں ملائے گی، اللہ تیری سپر پاوری کو خاک میں ملائیں گے. الغرض میرے عزیز دوستو، رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے. اپنے آپ کو تیار کرو رمضان کی عبادتوں کے واسطے. رمضان کی مخصوص عبادتیں روزہ اور تراویح. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر نماز تراویح کا آغاز کرو. پھر عید کا چاند دیکھ کر تراویح روک دو، روزوں کو روک دو. یہ حکم ہے میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا میں عرض کر رہا تھا توبہ کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. آج ہر مسلمان پریشان ہے، اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے. مالدار بھی ہے تو پریشان ہے، غریب بھی ہے تو پریشان. ہر قسم کا، ہر درجے کا آج انسان پریشان ہے. تو اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اللہ کے در کے سوا، اللہ کے حضور کے سوا کس کی حاضری، کس کے حضور میں حاضر ہونا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت، وہ قدرت نہیں ہے. ہم اللہ کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نبی ہیں، اپنے وقت جلیل و قدر نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اصرار کرنے لگے ربی ارینی ربی ارینی. اے اللہ آپ مجھ کو دکھ جائیے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے لن ترانی، آپ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام فرمائے اللہ آپ ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. محبت میں وش میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی محبت میں آ کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اصرار ہے اور اللہ کی طرف سے جواب ہے پوری تاکید کے ساتھ لن ترانی، ہرگز اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ایک جھلک بس. تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے کوہ طور پر آ جاؤ. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام حاضر ہو گئے. قرآن کریم میں واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ. پڑھو میرے دوستو، قرآن کریم کو پڑھو، تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، الفاظ پڑھو، لذت حاصل کرو. اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. انبیاء علیہ السلام کے کیسے واقعات اس کے قرآن کریم کے اندر ہیں. ظالموں کو جو ہلاک کیا گیا ہے ان کی ہلاکت کے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. قرآن کریم کو پڑھ کر تلاوت کر کے ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ کے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے. صرف اللہ کی ذات ابھی نظر نہیں آئی. اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا ظہور ہوا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر رش آ کر گر پڑے. سارا پہاڑ جل گیا. اب اللہ کی نوازش دیکھو یہاں پہ، نوازش اللہ کی طرف. پھر موسیٰ علیہ السلام ہوش میں الحمدللہ فرمائے اے اللہ آپ کی ذات بڑی بے نیاز ذات، ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں، اور قیامت کے دن ہر جنتی اللہ کو دیکھے گا.
اللہ وہاں کے اعتبار سے طاقت دیں گے انسانوں کو جنت میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت دیں گے، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت دیں گے، لیکن دنیا میں طاقت نہیں دی ہے اللہ۔ پہاڑ جل گیا، پہاڑ اللہ سے عرض کرنے لگا اپنی زبان میں، اے اللہ میں جل گیا، میں جل گیا، میں تو اچھا تھا، پتھر تھا میں، تو اللہ فرمایا جل گیا، تو جلنے کی قربانی دیا، لیکن میں تیرے عظمت کو بلند بالا کیا، میں تجھ کو لوگوں کے آنکھوں کا سرما بنا، لوگوں کی آنکھوں کا سرما بنانا۔ آج ہم سرما لگاتے ہیں، کہاں کا سرما؟ وہی سرما، ادھر جلا قربانی دیا جلنے کا، ادھر قربانی دیا، ادھر اللہ اٹھا کے بلند بالا۔ آج جتنے انسان سرما لگاتے ہیں، یہ سرما بنا۔ الغرض میرے عزیز دوستوں، رمضان کی آمد ہے، اپنے آپ کو تیار کرو اللہ کی عبادت کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، رمضان کی مخصوص عبادت تراویح پڑھنے کے واسطے راتوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر غب شپ کر کے بڑی مبارک نورانی برکت والے راتوں کو برباد مت کر لو، غارت مت کر لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ مجھ کو، آپ کو، میری اور آپ کی آل اولاد کو، نسلوں کو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔